اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تمام تعریف، بزرگی، بڑیائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ جمعے کا خطبہ جو ہے اس کا موضوع ہے تقوی۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی وعظ و نصیحت کرتے، آپ خطبہ دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ان 3 آیات کا ضرور پڑھتے، اور تینوں آیات میں ایک جو کامن آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، وہ ہے اتقوا اللہ، جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تینوں آیتوں میں تقوی کا لفظ ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وعظ و نصیحت کرتے تو سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہتے۔ قرآن مجید کی ان 3 آیات کا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کا مقصد یہی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات کی جائے، جب بھی کوئی وعظ و نصیحت کی جائے تو تقوی پر ذرا توجہ دی جائے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ لغت اٹھا کر کے دیکھیں ڈکشنری، تو تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ ٹاپک کا اختیار میں نے اس لیے کیا ہے، تقوی کیا ہے، تقوی کی پہچان کیا ہے۔ ابھی چند روز ہی گزرے ہوئے رمضان کو ہوا ہے، دوسرا ہفتہ ہے، یہ دوسرا جمعہ ہے، اس سے قبل ایک جمعہ نکل چکا ہے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا۔ اس گزرے ہوئے مہینے کا مقصد جو قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی اختیار کرنا، روزے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی پرہیزگاری والی زندگی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، لیکن جو علمی لوگ ہوتے ہیں وہ بات چیت جب کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ علم بڑھنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے تقوی کے بارے میں۔ ابی بن کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، ہماری زندگی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تنگ راستہ ہے، ایک تنگ راستہ ہے، اور دائیں جانب اور بائیں جانب کانٹے لگے ہوئے ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے ہم کو گزرنا ہے۔ اگر ذرا سا بھی ہم دائیں ہوئے تو ہمارے دامن میں کانٹے ہوں گے، ہمارا جسم زخمی ہوگا۔ اگر بائیں ہم مڑے یا اگر ذرا سا بھی ہلے، کانٹے ہمارے ساتھ میں ہوں گے۔ ہر طرف کانٹے ہیں، تنگ گلی ہے، اور بچ کے نکلنا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ کر کے نکلنا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ پوری زندگی احتیاط سے گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرنے کا مطلب، تقویٰ کا مطلب اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ ہم یہ چوری اس لیے نہ کریں کہ ہم کو پولیس پکڑ لے گی، تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے جو ڈر مقصود ہے اللہ رب العالمین۔ ہمارے ہر کام میں، ہمارے ہر فعل میں ہمیں اتنا احتیاط رکھنا ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا جواب ہو۔ ہمارے تقوی پر حملہ کون کرتا ہے؟ ہم کو متقی کون بننے نہیں دیتا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکس شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقویٰ حاصل کرنے کا، پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ تھا۔ اس رمضان کے مہینے سے ہم ایک بات لے لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہمارے تقوی پہ پہلا حملہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ شیطان دو طریقے سے ہمارے تقوی پہ حملہ کرتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ شبہات پیدا کرتا ہے، دل میں شک ڈالتا ہے۔ کیسا شک؟ دین کے معاملے میں شک۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کیسا ہے؟ فرشتوں کو تم نے دیکھا نہیں ہے؟ تقدیر میں تمہاری کیا لکھا ہوا ہے؟ ملائکہ کیسے ہیں؟ ہر دین کے کام میں شک ڈالنا، شبہے میں ڈالنا، شبہہ پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، شیطان کا حملہ ہے۔ وہ ہم کو بہکاتا ہے دین میں شبہہ ڈال کر کے، ہمارے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ اب یہ اس کا پہلا اور بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آپ نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، دین کے کام کیجیے، لیکن آپ کا عقیدہ اس نے برباد کر دیا تو وہ عمل ہمارے بیکار ہو جائے۔ تو اگر ہم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور شیطان کے حملے سے بچنا ہے، اور پہلا حملہ جو شبہات کا اور شک کا ہے، اس کا ہم مقابلہ کریں گے علم سے۔ کیسے؟ کسی چیز کے بارے میں اگر ہم کو شک ہے تو شک کا علاج یقین ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کلیئر کیا، واضح کیا۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے مختلف رائے اختیار کر رکھی تھی۔ کوئی کہتا ہے ان کو سولی ٹانگ دیا گیا، کوئی کہتا ہے کسی اور طریقے سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہ انہوں نے اسے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ لوگوں نے قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے شبہے میں لوگوں کو ڈال دیا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ شبہے کے مقابلے میں، شک کے مقابلے میں یقین آتا ہے تو شک چلا جاتا ہے۔ کوئی چیز دور سے ہم نظر آ رہی ہے، شاید شک ہو کہ کیا چیز، لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز یہ ہے، ہمارا شک دور ہو جاتا ہے۔
شبہے کو مٹانے کے لیے، شک کو مٹانے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر کے ذریعے سے اور یقین کے ذریعے سے ہم شیطان کے شبہات کا اور خواہشات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شبہات میں جب ہم پاس ہو جاتے ہیں تو شیطان کا دوسرا جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خواہشات کا، شہوات کا۔ اور ہماری رگوں سے جس طریقے سے ہمارا فیملی ڈاکٹر جانتا ہے کہ ان کو کھانسی زکام مہینے میں 2 بار ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ واقف ہم سے کون ہے؟ شیطان۔ وہ جانتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے بہکانا ہے، نہیں شبہات میں تو شہوات میں، خواہشات میں۔ اور خواہشات قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں، اور آپ کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے مزین کر رکھا ہے لوگوں کے لیے عورتوں کو، مال کو، اولاد کی کثرت کو، عہدوں کو، جاہ و منصب کو، برانڈڈ چیزوں کو ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ مزین کر رکھا ہے، اچھا بنا رکھا ہے۔ اب شیطان جانتا ہے کہ یہ شبہات سے، یہ شک میں نہیں پڑنے والا بندہ ہے، اس کے پاس یقین ہے، اس کے پاس علم ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا دین کا، قرآن و سنت کا، ہمارے پاس صحابہ کا فہم ہوگا، تو ہم اس کا ڈٹ کر کے، اس کے شبہے کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری میں تمام صحیح احادیث جمع ہیں، ہم کو معلوم ہے قرآن حکیم کی تفسیر مان لیجیے سلف پہ اگر سمجھیں گے ہم تو صحیح مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ علم ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث کا، پھر تو ہم شک و شبہے میں نہیں پڑیں گے، اور کوئی مسئلہ اگر پیش آئے گا تو ہم حل بھی کر لیں گے۔ اگر یہ چیز میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے خواہشات کا، شہوات کا۔ کچھ لوگوں کو عورتیں پسند، کچھ لوگوں کو مال کی بڑی محبت ہے، کہاں سے آئے کیسے آئے کوئی مطلب نہیں، شیطان جانتا ہے، تو وہ شہوات کے پیچھے لگتا ہے۔ جس کو مال چاہیے اس کو مال دلواتا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، یہاں سے وہاں سے۔ کچھ لوگوں کو عہدے بہت پیارے ہوتے ہیں، فلاں عہدہ ہونا چاہیے، میرے پاس کوئی پد ہونا چاہیے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ ہماری نفس سے واقف ہے شیطان، وہ ادھر سے لے کر کے آتا ہے اور ہماری خواہشات کے مطابق ہم کو بہکاتا ہے، ہم کو گمراہ کرتا ہے، ہم کو بھٹکاتا ہے، ہم کو تقوی اختیار نہیں کرنے دیتا ہے۔ یہ زندگی، جیسا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ تنگ راستہ ایک جو ہے خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا، یہ ہماری زندگی ہے، اس میں سے بچ کر کے احتیاط کے ساتھ جو نکل گیا وہی تقوی ہے۔ ہر طرف شیطان کے حملے ہیں، ہر طرف شیطان ہر چیز کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو اس میں بھلا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اندر یہ کوالٹی ایسا ہونا چاہیے، بہکاتا ہے اور لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور متقیوں کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، تقوی کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ جبکہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ اگر کریں، سینکڑوں آیات میں اللہ رب العالمین نے کہا اتقوا اللہ۔ میرے خیال سے کوئی ایسی سورہ نہیں ہوگی 114 سورتوں میں جہاں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ لگ بھگ ہر صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اور تینوں آیتیں جو خطبے میں پڑھی جاتی ہیں اس میں اس کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ اللہ کا ڈر لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے گا۔ بندوں کا ڈر یہ ہوتا ہے بندہ کہیں دیکھ رہا ہے کہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہر وقت ہر لمحے دیکھتا رہتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا بھی ہم کو ڈر ہوگا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ تو تقوی کا مقصد ہے اپنے آپ کو بچانا ہر طرح کی برائیوں سے۔ تقوی حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کو پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ تم اگر تقوی اختیار کر لو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے،
اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، میرے نزدیک سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، من کانوا وحیث کانوا، چاہے جو ہو چاہے جہاں کا ہو، چاہے جو ہو چاہے جہاں کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایسا نہیں کہ عرب کے لوگ چاہتے تھے یا عرب کے لوگ ہی قریب ہوں گے ان کے، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بشارت دی ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے گا، تقوی والا انسان۔ آپ پڑھیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آخری آیات میں، خلقناکم من ذکر و انثیٰ، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے درمیان شعبے برادریاں قومے قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ رب العالمین کے نزدیک جو پرہیزگار ہے وہ اللہ رب العالمین کی زیادہ مقرب ہے۔ زیادہ قریب اللہ رب العالمین کے قریب کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہے۔ ان اکرمکم، تم میں سب سے برگزیدہ سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ قرآن کی آیت بتاتی، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے چاہے جہاں کا ہو چاہے جیسا ہو وہ میرے نزدیک سب سے اچھا ہے۔ تقوی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ متقیوں کی۔ جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک چیز سے وہ رہنمائی لیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ میرے قریب ہوتے ہیں۔ میری تم کو قربت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے جنت میں تو متقی بن جاؤ۔ اور متقیوں کا کیا انعام ہے؟ اللہ کی محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین محبوب بنا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، راوی حدیث سعد بن وقاص ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے متقی بندے سے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے۔ اور غنی سے، تقوی کے ساتھ جو بے نیاز ہوتا ہے، کسی سے نہیں مانگتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بلکہ وہ غنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے۔ غنی مطلب مالدار نہیں ہوتا ہے، جو مانگے اللہ رب العالمین سے مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ والخفیہ، اور پوشیدہ ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ نمائش نہیں کرے گا اپنے، وہ اپنے اعمال کا ڈنڈورا نہیں پیٹے گا کہ دیکھو میں متقی ہوں، میں نمازی ہوں، میں کسی سے نہیں مانگتا۔ وہ پوشیدہ ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ مثال لے لیجئے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اویس قرنی یہ قبیلے قرن کے رہنے والے، بہت اچھے، بہت نیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی اویس قرنی یہاں آئیں تو تم ان کے لیے دعا کروانا، صحابہ سے کہا تھا۔ صحابہ جن کے آگے رضی اللہ عنہ لگا ہے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اویس قرنی اگر تم کو مل جائے تو ان سے تم دعا کروانا، جو رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آئے ایک بار، غالباً حضرت عمر کا یا حضرت علی کا زمانہ تھا، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم بھول سکتے ہیں، ہم اگنور کر سکتے ہیں، ہم دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، عمل نہ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم، لیکن صحابہ کرام ایک ایک چیز کو نوٹس کرتے تھے۔
پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے گئے تھے کہ اویس قرنی اگر آ جائیں تو اپنے لیے دعا کروانا. تو جب کبھی بھی حج کے لیے عمرے کے لیے باہر سے لوگ آتے تو وہاں پر اعلان ہوتا کہ کوئی اویس نام کا قرن قبیلے کا کوئی ہو تو مجھے بتاتا. خلیفہ اعلان کرواتا جب بھی کوئی عمرہ کرنے یا حج کرنے آتا. اور غالباً حضرت عمر کے وقت میں یا حضرت علی کے وقت میں وہ مل گئے اور ان کو ان کی ضیافت کی خلیفہ وقت نے اور ان سے دعا کروائی اور کہا کہ میں آپ کے قرن کے گورنر کو لکھ دوں تاکہ آپ کی اچھے سے پرورش ہو سکے, آپ کا خرچہ پانی طے ہو سکے. آپ کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, جیسا میں ہوں جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ہے. وہ چھپا ہوا بندہ وہ متقی ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا پارسا ہوں, بڑا نیک ہوں, میں پیلا کپڑا پہنتا ہوں, میں ہرا کپڑا پہنتا ہوں, میں زرد رنگ کا کپڑا پہنتا ہوں. جو دکھاتے ہیں اپنے آپ کو کہ دیکھیے ہم پہنچے ہوئے ہیں, ایسا کوئی متقی نہیں ملتا. ایسے لوگ متقی نہیں ہوتے. اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا. اللہ کا ڈر جن کے اندر ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتے ہیں. اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوتا ہے دل کے اندر, وہ کیا ہوتا ہے, وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ شو آف نہیں کرتا ہے, وہ پوشیدہ رہتا ہے, زمانے سے چھپ کر کے رہتا ہے وہ, کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین سے سروکا ہے. تقویٰ کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تقویٰ والوں سے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے, اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کو کوئی مشکل اگر آ بھی جائے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولتا ہے. سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے, جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرجہ نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے. ایک راستہ بند ہوا, ایک مصیبت آئی, اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسباب پیدا کر دیے, وہاں سے وہ نکل سکتا ہے. مصیبت پریشانیوں سے بچنا ہے اگر ہم کو تو ہم کو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. رمضان کا مہینہ گزر گیا, جو حال ہمارا رمضان سے پہلے تھا, جو حال ہمارا رمضان سے پہلے مسجدوں کا تھا وہ ویسے ہی ہے. رمضان آیا اور چلا گیا, اس کا مطلب ہم نے رمضان میں ٹریننگ اپنی نہیں کی. جو رمضان کا مقصد تھا اس کو ہم نے پورا نہیں کیا. اللہ رب العالمین کا ڈر, اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنا تھا ہم کو رمضان میں. روزے اسی لیے فرض ہوئے تھے تاکہ تقویٰ متقی ہو جاؤ, تقویٰ والے بن جاؤ. آج جو حال ہمارا رمضان سے پہلے مساجد کا تھا وہی ہو گیا ہے. تقویٰ ایک دن کا کام نہیں ہے, ایک مہینے کا کام نہیں ہے. ہر وقت ہر لمحے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ہم کوئی بھی کام کریں, دین کا دنیا کا کوئی بھی کام کریں, اس بات کا لحاظ رکھیں نہ صرف حقوق اللہ میں بلکہ حقوق العباد میں بھی. جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں, جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں, جو ہمارے نوکری کے معاملات ہیں, سب میں ہم یہ چیز دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے. ہر چیز میں ہم کو اللہ رب العالمین کی شان سامنے رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا